السلام علیکم قارئین کرام، آج ہم تختی نمبر 7 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے زبر زیر پیش پڑھا تھا، تو یہ سبق بھی اس سے کچھ ملتا جلتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک زبر ایک زیر ایک پیش کے متعلق پڑھا تھا، تو اسے ایک زیر ایک زبر ایک زیر ایک پیش بولا نہیں جاتا۔ تو اسی کے اندر ایک اور زبر آپ کو ایڈ کر دینا ہے، بڑھا دینا ہے، ایک اور زیر بڑھا دینا ہے، اور پیش ہے اس کے ساتھ الٹا پیش بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آسانی کے ساتھ اس طرح تنوین کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے تنوین کسے کہتے ہیں۔ آپ یہاں پہ دھیان دیں، یہاں پہ میں زوم کے اندر بھی دکھا دوں آپ کو، آپ یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں پہ تو یہاں لکھا ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ خاص مشکل نہیں ہے۔ اب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان میں سے دو زبر دو زیر دو پیش، ہر ایک کی 2-3 مثالیں دے کر میں آگے بڑھوں گا، اس لیے کہ آسانی کے ساتھ آپ اس سبق کو پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ حمزہ دو زبر ان، آپ یہاں پہ آ جائیے۔ حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، جن حن خن دن زن، اسی طرح آپ یہاں تک پڑھتے جائیں ین تک۔ پھر آ جائیے دو زیر کے اندر۔ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، ثا دو زیر ثن، جیم دو زیر جن، اسی طرح آپ حن خن دن زن رن، یہاں تک کہ ین تک پڑھتے چلے جائیں۔ اب آئیے ہم دو پیش کے اندر آتے ہیں۔ حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، ثا دو پیش سن، جن حن خن دن زن رن، اسی طرح آپ یا تک پڑھتے چلے جائیں۔ تو اگر آپ تھوڑا بھی دھیان دیں تو اس سبق کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے حرکات کو سمجھ لیا ہے، یعنی زبر زیر پیش کو سمجھ لیا ہے، تو یہ سبق کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو چلیے ہم تختی نمبر 8 کی طرف اب ہم چلتے ہیں۔ یہاں پہ تنوین اور نون ساکن کے بارے میں بتایا جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تنوین تو آپ نے سمجھ لیا کہ دو زیر دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے نون ساکن کو سمجھایا ہوا ہے۔ آپ یہاں پہ دھیان دیجیے، آپ زوم میں دیکھ لیں، یہاں پہ یہاں لکھا ہوا ہے جس نون پر جزم ہو، جزم کو سکون بھی کہتے ہیں۔ آپ دھیان دیں، جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ تو یہاں بتایا جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو اس کو پہلے آپ سمجھ لیجئے۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں اس نون پہ جزم ہے، تو اس نون کو ہم کیا کہیں گے؟ نون ساکن۔ نون ساکن، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو اسے آپ نے سمجھ لیا۔ اب آئیے آگے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ جی آپ یہاں پہ دھیان دیں، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، یکساں یعنی سیم ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے مثال دیا ہوا ہے، با دو، یہاں پہ آپ دیکھ لیں، با دو زبر بن، با نون زبر بن، یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، یہاں کچھ بڑا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ تا نون زبر تن، تا دو زیر تن، تن تن، آپ کو آواز یکساں معلوم ہو رہی ہوگی۔
تو یہ سبق بھی کچھ خاص مشکل نہیں ہے، تو پھر بھی کچھ نیا سا ہے، اس لیے میں پورا پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ چلیے آپ یہاں پہ آ جائیے، یہاں پر تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، سا دو زبر سن، اس کو سا الف دو زبر سن بھی پڑھ سکتے ہیں اور سا دو زبر سن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سا الف دو زبر سن، سا نون زبر سن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن، جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، دال الف دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ اب مشق کی طرف آ جائیے، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ عین الف زبر آ، دال دو زبر دن، عادن، سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان، قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، با دو پیش بن، قریبن، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین زبر آ، را یا زیر ری، عظی، میم دو پیش من، عظیم، کاف نون پیش کن، میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضاد دو پیش ظن، مرضن، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو پیش لن، رسول، شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن، غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا، واو زبر وا، غشاوہ، تا دو پیش تن، غشاوتن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، دال اسے دال دو زبر دن بھی پڑھ سکتے ہیں اور دال یا دو زبر دن بھی پڑھ سکتے ہیں، ہدن۔ آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ والسلام علیکم۔